مجھے باہر نکالو فہد، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ عائرہ نے لکڑی کے بھاری دروازے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اس کی آواز میں شدید بے بسی اور خوف چھپا تھا۔ بکواس بند کرو عائرہ، چپ چاپ نکاح نامے پر دستخط کر دو، ورنہ تمہارے باپ کی سانسیں ہمیشہ کے لیے رک جائیں گی۔ فہد کی ظالم اور سرد آواز دروازے کے پار سے ابھری۔ یہ کہانی تب شروع ہوئی جب شہر کی ایک بڑی یونیورسٹی کی رہائش گاہ میں عائرہ ایک پرسکون اور چل زندگی گزار رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک لاپرواہ اور شوخ مسکراہٹ تھی۔ عائرہ، تم ہر وقت اتنی خوش کیسے رہ لیتی ہو جبکہ تمہارے گھر والے تمہیں پوچھتے تک نہیں؟ ثنا نے اپنی کتابیں میز پر رکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ اس کی نظروں میں اپنی دوست کے لیے فکر تھی۔ زندگی بہت چھوٹی ہے ثنا، اسے رونے دھونے اور پریشانیوں میں کیوں ضائع کیا جائے؟ عائرہ نے مڑ کر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی بے فکری تھی۔ لیکن تمہاری سوتیلی ماں اور بھائی تم سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ کیا تمہیں اس بات کا دکھ نہیں ہوتا کہ وہ تمہیں ایک بوجھ سمجھتے ہیں؟ ثنا نے سنجیدگی سے بات جاری رکھی۔ جو رشتے دل سے نہ جڑے ہوں ان کا بوجھ اپنے ذہن پر نہیں اٹھانا چاہیے۔ میں یہاں بہت خوش ہوں اور اپنی پڑھائی مکمل کر کے اپنا مستقبل خود بناؤں گی، عائرہ نے انتہائی مضبوط اور پرعزم لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک روشن کل کے خواب تھے۔ تم واقعی بہت بہادر ہو۔ میں تمہاری جگہ ہوتی تو شاید ڈپریشن کا شکار ہوتی، ثنا نے عائرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بہادری نہیں ثنا، یہ حقیقت پسندی ہے۔ میں ان لوگوں کے لیے اپنے آنسو کیوں بہاؤں جنہیں میری مسکراہٹ سے بھی تکلیف ہوتی ہے؟ عائرہ نے ہنستے ہوئے بات ختم کی اور اپنی کتاب کھول کر پڑھنے میں مگن ہو گئی۔ دوسری طرف شہر کے سب سے پوش علاقے میں ایک بہت بڑی اور پرتعش حویلی نما کوٹھی میں خاموشی کا راج تھا۔ کوٹھی کا ماحول انتہائی سرد اور بے روح تھا۔ مطالعہ کے کمرے میں واصف اپنی کرسی پر بیٹھا کچھ اہم فائلوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل اسپاٹ اور آنکھیں کسی بھی قسم کے جذبات سے خالی تھیں۔ واصف بیٹا، تم کب تک اس طرح مشین بن کر اکیلے زندگی گزارو گے؟ بیگم سلمیٰ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے انتہائی فکر مندی سے کہا۔ ان کے چہرے پر بیٹے کے لیے گہری اداسی تھی۔ ماں، میں اکیلا نہیں ہوں، میرا کام اور میرا بیٹا میری زندگی کے لیے کافی ہیں۔ واصف نے فائلوں سے نظریں ہٹائے بغیر انتہائی سرد اور روکھے لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آواز میں سختی تھی۔ بچے کو ایک ماں کی محبت کی ضرورت ہے۔ پہلی بیوی کے جانے کے بعد تم نے خود کو ایک خول میں بند کر لیا ہے اور رشتوں پر تمہارا یقین ختم ہو گیا ہے۔ بیگم سلمیٰ نے واصف کے قریب کھڑے ہو کر دکھ بھرے انداز میں کہا۔ مجھے کسی عورت یا بیوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی مرضی سے کی گئی پہلی شادی میرے لیے صرف ایک عذاب تھی۔ واصف نے فائل کو زور سے میز پر پٹکتے ہوئے غصے سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کی تلخی ابھر آئی تھی۔ لیکن اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ اسے تو دن رات سنبھالنے والا کوئی چاہیے۔ بیگم سلمیٰ نے التجا کے انداز میں کہا۔ اگر آپ کو بچے کے لیے کوئی چاہیے تو ایک عام سی کیئر ٹیکر رکھ لیں، کوئی ایسی لڑکی جو صرف میرے بیٹے کو سنبھالے اور مجھ سے کسی قسم کے برابری کے حقوق یا محبت کی توقع ہرگز نہ کرے۔ واصف نے دو ٹوک الفاظ میں اپنا اٹل فیصلہ سنایا اور دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ اسی شہر کے ایک انتہائی تاریک اور سنسان علاقے میں فہد خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے جوئے میں ایک بہت بڑی رقم ہاری تھی اور پیسوں کے شدید تنازع میں اس کے مخالف شخص کی سانسیں ہمیشہ کے لیے تھم گئی تھیں۔ فہد نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ ایک بہت بڑے سنگین جرم کا حصہ بن چکا تھا۔ مجھے یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا۔ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو میری زندگی ہمیشہ کے لیے سلاخوں کے پیچھے گزرے گی۔ فہد نے اپنے بال نوچتے ہوئے شدید گھبراہٹ کے عالم میں خود کلامی کی۔ اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ وہ گلیوں میں چھپتا چھپاتا اور بھاگتا ہوا اپنے گھر کی طرف نکلا۔ اسے اب قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے کسی ایسی پناہ کی تلاش تھی جو اسے ہر قیمت پر بچا سکے۔ کوئی ایسا طاقتور اور بے پناہ دولت مند انسان جس تک قانون کے ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ فہد ہانپتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا اور سیدھا اپنی ماں نزہت کے کمرے میں گیا۔ نزہت اپنے بیٹے کی یہ خستہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے فہد؟ تم اس طرح خوفزدہ کیوں ہو اور تمہارے کپڑوں پر یہ نشانات کیسے ہیں؟ نزہت نے آگے بڑھ کر فہد کو پکڑتے ہوئے انتہائی تشویش سے پوچھا۔ ماں، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ ایک آدمی کی جان چلی گئی ہے اور اب مجھے پیسوں اور ایک مضبوط سہارے کی شدید ضرورت ہے، ورنہ میں برباد ہو جاؤں گا۔ فہد نے روحاں سے اور ہارے ہوئے لہجے میں ساری حقیقت بیان کر دی۔ نزہت یہ سن کر ایک لمحے کے لیے سن ہو گئی، لیکن اس کا شیطانی دماغ تیزی سے چلنے لگا۔ اس کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک عجیب سی لالچی چمک ابھر آئی۔ تمہیں گھبرانے کی قطعی ضرورت نہیں فہد، میرے پاس اس ساری مصیبت سے نکلنے کا ایک بہترین اور پکا راستہ موجود ہے۔
نصرت نے گہری چالاکی سے مسکراتے ہوئے کہا، کون سا راستہ ماں؟ مجھے جلدی بتائیں، میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ فہد نے بےتابی اور امید سے پوچھا، مجھے اپنے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ شہر کے سب سے طاقتور اور امیر ترین انسان واصف کی ماں کو اپنے پوتے کی دیکھ بھال کے لیے ایک مجبور اور غریب لڑکی کی تلاش ہے، ایک ایسی لڑکی جو لاوارث ہو اور واصف سے برابری کا کوئی حق نہ مانگے۔ نصرت نے اپنی سازش کے تانے بانے بنتے ہوئے انتہائی پرسکون انداز میں کہا، لیکن ماں، اتنے بڑے لوگ ہم جیسے عام لوگوں سے رشتہ کیوں کریں گے؟ فہد نے الجھن اور بے یقینی سے پوچھا، کیونکہ ہم انہیں وہ چیز دیں گے جو انہیں چاہیے، ہم انہیں آئرہ دیں گے، ہم آئرہ کی زبردستی شادی واصف سے کروائیں گے اور اس کے بدلے واصف کے خاندان سے تمہارے لیے قانونی تحفظ اور منہ مانگی رقم وصول کریں گے۔ نصرت نے اپنا گھناؤنا اور خطرناک منصوبہ پوری تفصیل سے سنایا۔ فہد کے چہرے کی ہوائیاں اڑنا بند ہو گئیں اور اس کی جگہ ایک ظالم مسکراہٹ نے لے لی۔ یہ واقعی ایک شاندار منصوبہ تھا جس میں آئرہ کی قربانی دے کر وہ اپنی جان بچا سکتا تھا۔ گرلز ہاسٹل میں آئرہ اپنے بستر پر لیٹی ایک کتاب پڑھنے میں مصروف تھی جب اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر نصرت کا نام چمکتے دیکھ کر اسے سخت حیرت ہوئی۔ نصرت نے مہینوں سے اسے کال نہیں کی تھی۔ ہیلو، آئرہ نے فون اٹھاتے ہی سنجیدگی سے کہا، آئرہ بیٹا جلدی گھر پہنچو، تمہارے والد کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ نصرت کی زاروں قطار روتی ہوئی اور گھبراہٹ سے بھری ہوئی آواز فون کے دوسری طرف سے آئی، کیا؟ بابا کو کیا ہوا ہے؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھے۔ آئرہ کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ اس کا دل خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بس تم جلدی آ جاؤ آئرہ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ نصرت نے مزید جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے کہا اور فون کاٹ دیا۔ آئرہ کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے جلدی سے اپنا ایک چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور ہاسٹل سے باہر کی طرف دوڑ پڑی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک بہت بڑی اور گہری سازش کا شکار ہونے جا رہی ہے۔ یہ دن اس کی آزاد اور چل زندگی کا آخری دن ثابت ہونے والا تھا۔ راستے بھر آئرہ کرائے کی گاڑی میں بیٹھی مسلسل روتی رہی اور اپنے والد کی زندگی کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے برے خیالات آ رہے تھے۔ جیسے ہی گاڑی اس کے گھر کے دروازے پر رکی، وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی اور ہانپتی کانپتی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ بابا کہاں ہیں؟ بابا کو کیا ہوا ہے؟ آئرہ نے پریشانی اور گھبراہٹ سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے چیخ کر پوچھا۔ گھر کا ماحول بالکل عام سا تھا۔ کسی قسم کی کوئی پریشانی یا بھاگ دوڑ نظر نہیں آ رہی تھی۔ نصرت اور فہد صوفے پر انتہائی سکون سے بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ان کے چہروں پر کوئی دکھ یا پریشانی نہیں تھی۔ بابا کہاں ہیں؟ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ وہ ہسپتال میں ہیں؟ آئرہ نے الجھن اور شدید غصے سے دوبارہ پوچھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سا خوف سر اٹھانے لگا۔ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور اپنے کمرے میں سو رہے ہیں۔ ہم نے تمہیں ایک خاص اور ضروری مقصد کے لیے یہاں بلایا ہے۔ فہد نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے انتہائی سرد اور تلخ لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم لوگوں نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ آئرہ کو اب صورتحال کی سنگینی کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ الٹے قدموں دروازے کی طرف مڑی۔ اس سے پہلے کہ آئرہ دروازے تک پہنچ پاتی، فہد نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو انتہائی سختی سے پکڑ لیا اور اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ چھوڑو مجھے، تم کیا کر رہے ہو؟ آئرہ نے اپنا بازو چھڑانے کی پوری کوشش کی، لیکن فہد کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ اس کی آنکھوں میں درندگی چمک رہی تھی۔ فہد نے آئرہ کو زبردستی کھینچتے ہوئے ایک تاریک اور بند کمرے کی طرف دھکیل دیا اور جلدی سے باہر نکل کر کنڈی لگا دی۔ مجھے باہر نکالو، تم لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آئرہ نے لکڑی کے بھاری دروازے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اس کی آواز میں شدید بے بسی اور خوف چھپا تھا۔ بکواس بند کرو آئرہ، کل تمہارا نکاح واصف سے ہے۔ چپ چاپ نکاح نامے پر دستخط کر دینا، ورنہ تمہارے باپ کی سانسیں ہمیشہ کے لیے رک جائیں گی۔ فہد کی ظالم اور سرد آواز دروازے کی پار سے ابھری۔ آئرہ فرش پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چند لمحوں میں اس کی ہنستی کھیلتی زندگی کس اندھی کھائی میں گر چکی ہے۔ وہ ایک ایسی قید میں آ چکی تھی جہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دوسری طرف واصف کی ماں نے فہد سے ملاقات کر کے سارا معاملہ طے کر لیا تھا۔ فہد نے اپنے تمام جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے بھاری رقم اور ہر قسم کے تحفظ کی ضمانت حاصل کر لی تھی۔ واصف اس پوری سودے بازی سے مکمل طور پر لاتعلق تھا۔ اس کے لیے یہ نکاح محض اپنے روتے ہوئے بیٹے کو چپ کروانے کے لیے کیا گیا ایک زبردستی کا سمجھوتا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ لڑکی کون ہے اور کس حال میں اس گھر میں آ رہی ہے۔ اس نے اپنی ماں پر واضح کر دیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو صرف ایک ملازمہ کی حیثیت دے گا، بیوی کا درجہ ہرگز نہیں۔
ایک بے روح اور سرد تقریب کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، جس میں دو مختلف مزاج کے انسانوں کی زندگیاں ایک عجیب رشتے میں بندھنے والی تھیں۔ آئرہ رات بھر اس تاریک کمرے میں قید اپنے آنسوؤں کے ساتھ اپنی آزادی کا ماتم کرتی رہی، اور فہد اپنی کامیابی پر جشن مناتا رہا۔ صبح کے سائے گہرے ہو رہے تھے، اور آئرہ کی زندگی کا سب سے کٹھن امتحان اس کے دروازے پر دستک دینے والا تھا۔ بیگم سلمہ صوفے پر انتہائی تمکنت سے بیٹھی تھی، اور ان کی نظریں سامنے بیٹھے فہد اور نزہت پر جمی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک امیر زادی کا غرور صاف جھلک رہا تھا۔ میں نے تم لوگوں کی ساری شرائط مان لی ہیں، اور وہ رقم بھی تمہارے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جائے گی جس کی تم نے مانگ کی تھی، بیگم سلمہ نے ایک سرد اور فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ فہد کے چہرے پر ایک لالچی اور طمانینت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنی ماں کی طرف ایک فاتحانہ نظر ڈالی۔ بیگم صاحبہ، آپ بے فکر رہیں، آئرہ آپ کے پوتے کو بالکل سگی ماں کی طرح سنبھالے گی اور کبھی کسی چیز کی شکایت نہیں کرے گی۔ فہد نے انتہائی شائستگی کا ڈرامہ رچاتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے اس سے کوئی ہمدردی یا محبت نہیں چاہیے، بس میرا پوتا خوش رہنا چاہیے، اور یہ لڑکی میرے بیٹے کی زندگی میں کوئی دخل نہ دے۔ بیگم سلمہ نے دو ٹوک الفاظ میں اپنی حد بندی واضح کر دی۔ ہماری آئرہ بہت سیدھی اور سمجھدار لڑکی ہے، وہ وہی کرے گی جو آپ لوگ چاہیں گی، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ نزہت نے انتہائی عاجزی کا روپ دھارتے ہوئے بیگم سلمہ کو یقین دہانی کروائی۔ مجھے امید ہے کہ تم لوگ اپنے وعدے پر قائم رہو گے، ورنہ میں وہ طاقت رکھتی ہوں کہ تم لوگوں کا نام و نشان مٹا دوں۔ بیگم سلمہ نے ایک ہلکی سی لیکن انتہائی خطرناک دھمکی دیتے ہوئے بات ختم کی۔ واصف اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر لاؤنج میں آیا تو اس کا چہرہ حسب معمول اسپاٹ اور جذبات سے عاری تھا۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا اور طنزیہ انداز میں سر ہلایا۔ کیا آپ نے اس لڑکی کے خاندان سے وہ سودا طے کر لیا ہے جو آپ میرے بیٹے کے لیے خریدنا چاہتی تھی؟ واصف کی آواز میں ایک گہری کاٹ اور بیزاری تھی۔ بیٹا، یہ کوئی سودا نہیں ہے، بلکہ تمہارے بچے کی ضرورت ہے، اور میں نے سب کچھ طے کر لیا ہے۔ کل سادگی سے نکاح ہوگا۔ بیگم سلمہ نے بیٹے کی تلخی کو نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ میرے لیے یہ صرف ایک کاغذ کی کارروائی ہے، اور اس لڑکی کی حیثیت اس گھر میں ایک ملازمہ سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی۔ یہ بات اسے پہلے دن ہی بتا دیجیے گا۔ واصف نے انتہائی سخت اور بے رحم لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ میں اسے اس کی حد بتا دوں گی، تم بس کل وقت پر موجود رہنا، مجھے کوئی تماشا نہیں چاہیے۔ بیگم سلمہ نے قدرے سختی سے ہدایت کی۔ میں وقت پر آ جاؤں گا، لیکن مجھ سے کسی مسکراہٹ یا خوشی کی امید مت رکھیے گا۔ میرا اس ڈرامے سے کوئی جذباتی لگاؤ نہیں۔ واصف نے اپنی سرد مہری برقرار رکھتے ہوئے جواب دیا اور واپس مڑ گیا۔ آئرہ سرخ جوڑے میں ملبوس فرش پر بیٹھی تھی، اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا دل شدید خوف اور بے بسی کی گرفت میں تھا۔ چپ کر کے سائن کر دو، ورنہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تمہارے باپ کو سانس لینے میں بہت تکلیف ہوگی۔ فہد نے اس کے کان کے قریب جھک کر انتہائی خطرناک اور دھمکی آمیز لہجے میں سرگوشی کی۔ تم دونوں کو اس ظلم کی سزا ضرور ملے گی، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آئرہ نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے قلم پکڑا، اور اس کی آواز میں شدید نفرت تھی۔ ہمیں بددعائیں دینے کے بجائے اپنی نئی زندگی پر توجہ دو، اور جلدی دستخط کرو، مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ نزہت نے اس کا بازو دباتے ہوئے زہریلے انداز میں کہا۔ تم لوگ میرے بابا کے ساتھ کچھ برا نہیں کرو گے، بس مجھے اس بات کی ضمانت دے دو، میں دستخط کر دوں گی۔ آئرہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی بے بسی سے التجا کی۔ تمہارا باپ بالکل محفوظ رہے گا اگر تم نے وہاں جا کر کوئی ہوشیاری نہ دکھائی۔ اب جلدی سے کاغذات پر اپنے دستخط ثبت کرو۔ فہد نے سختی سے کاغذ اس کے سامنے دھکیلتے ہوئے کہا۔ آئرہ نے ایک گہرا سانس لیا اور کانپتے ہاتھوں سے ان کاغذات پر دستخط کر دیے جنہوں نے اس کی آزادی چھین لی تھی۔ اس کی روح قید خانے میں گھٹ رہی تھی۔ واصف مردانہ بیٹھک میں صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر اس زبردستی کی تقریب کے لیے شدید ناگواری تھی۔ صاحب، یہاں اپنے دستخط کر دیجیے، نکاح مکمل ہو جائے گا، مولوی صاحب نے کاغذات آگے بڑھاتے ہوئے ادب سے کہا۔ واصف نے بغیر کاغذات پڑھے تیزی سے دستخط کیے اور قلم میز پر پھینک دیا۔ اس کی نظروں میں اس نئے رشتے کے لیے کوئی عزت یا اہمیت نہیں تھی۔ مبارک ہو بیگم صاحبہ، نکاح مکمل ہو گیا ہے، اللہ اس جوڑے کو خوش رکھے۔ مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے روایتی انداز میں کہا۔ یہ تقریب ختم ہو گئی ہے تو اب سب لوگ جا سکتے ہیں، مجھے مزید کوئی رسم یا تماشا نہیں چاہیے۔ واصف نے دعا میں ہاتھ اٹھانے کے بجائے انتہائی روکھے پن سے کہا، اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ آئرہ ایک بڑے اور سجے ہوئے کمرے میں صوفے کے کنارے سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں فرش پر جمی تھیں اور دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ زور سے کھلا اور واصف کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ٹائی کی گرہ ڈھیلی کی اور آئرہ کی طرف ایک سرد اور اجنبی نگاہ ڈالی۔
تمہیں یہاں لانے کا مقصد صرف اور صرف میرے بیٹے کی دیکھ بھال ہے، اس کے علاوہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ واصف نے عائرہ کے سامنے کھڑے ہو کر انتہائی سخت اور حاکمانہ لہجے میں کہا۔ عائرہ نے فوراً سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ اب ایک شدید غصہ اور حیرت تھی۔ میں یہاں اپنی خوشی سے نہیں آئی، مجھے دھوکے اور زبردستی سے لایا گیا ہے، اور مجھے آپ کی کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ عائرہ نے بھی اسی تلخی سے جواب دیا جس نے واصف کو ایک پل کے لیے حیران کر دیا۔ مجھے تمہاری ان جھوٹی کہانیوں اور بہانوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے جو ہر عورت مظلوم بننے کے لیے سناتی ہے۔ واصف نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ عائرہ کی بات کو یکسر مسترد کر دیا۔ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہی، اور آپ کو مجھ پر اپنی یہ حاکمیت جمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف ایک قیدی ہوں۔ عائرہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر واصف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی نڈر انداز میں کہا، اپنی زبان کو لگام دو اور اپنی اوقات میں رہنا سیکھو۔ کل صبح سے تمہاری ڈیوٹی میرے بیٹے کے ساتھ شروع ہو جائے گی۔ واصف نے غصے سے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے آخری وارننگ دی۔ میں آپ کے بیٹے کا خیال رکھوں گی کیونکہ وہ ایک معصوم بچہ ہے، آپ کے کسی احسان یا ڈر کی وجہ سے نہیں۔ عائرہ نے سینہ تان کر انتہائی مضبوط لہجے میں کہا۔ میں اپنی بات مکمل کی۔ بہت زیادہ زبان چلنے لگی ہے تمہاری، یاد رکھنا میں ان باتوں کو برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ واصف نے آخری سرد نگاہ اس پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلی صبح عائرہ کمرے سے باہر آئی تو اس کا دل ابھی بھی رات کی تلخی سے بوجھل تھا۔ وہ ہال میں پہنچی جہاں ایک چھوٹی سی بیبی چیئر پر ایک خوبصورت سا بچہ بیٹھا تھا۔ بچے کو دیکھتے ہی عائرہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور چہرے پر ایک فطری مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کا سارا دکھ ایک لمحے کے لیے غائب ہو گیا۔ ارے واہ، اب تو بہت پیارے اور گول مٹول سے شہزادے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ عائرہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر بچے کے گال چھوئے اور انتہائی پیار بھرے اور شوق لہجے میں بات کی۔ بچے نے عائرہ کو دیکھ کر ایک کھلکھلاتی ہوئی ہنسی بکھیر دی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ عائرہ کی طرف بڑھا دیے۔ عائرہ نے فوراً بچے کو گود میں اٹھا لیا اور اسے ہوا میں اچھالتے ہوئے ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی میں ہاسٹل والی وہی پرانی چل اور زندہ دل لڑکی کی جھلک تھی۔ واصف جو سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر اپنے قدموں پر رک گیا۔ اس کے چہرے پر ایک شدید حیرت اور الجھن کے تاثرات تھے۔ یہ لڑکی تو رات کو اتنا رو رہی تھی اور غصے میں تھی، اب اتنی جلدی اس بچے کے ساتھ کیسے گھل مل گئی؟ واصف نے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے عائرہ کی اس بدلتی ہوئی اور شوق فطرت کو بغور دیکھا۔ میرا دوست بنو گے؟ ہم دونوں مل کر اس بڑے سے بورنگ گھر میں بہت سارا شور مچائیں گے، عائرہ نے بچے کے ماتھے کو چومتے ہوئے انتہائی شرارتی انداز میں کہا۔ واصف نے گلا کھنکارا اور سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے اپنی معمول کی سنجیدگی طاری کر لی۔ اسے وقت پر کھانا کھلا دینا اور دھیان رکھنا کہ یہ روئے نہ، میں شام کو واپس آؤں گا۔ واصف نے بغیر عائرہ کی طرف دیکھے انتہائی مشینی انداز میں حکم دیا۔ آپ فکر نہ کریں، یہ میرے پاس بہت خوش رہے گا، آپ اپنے کام پر دھیان دیں۔ عائرہ نے بھی اسی بے نیازی سے جواب دیا اور بچے کے ساتھ کھیلنے میں مگن رہی۔ دوپہر کے وقت بچہ سو رہا تھا اور عائرہ کچن میں اپنے لیے کچھ بنا رہی تھی۔ واصف کام سے واپس آیا اور اسے اپنے کمرے کی کچھ فائلیں نہیں مل رہی تھیں۔ تم نے میرے کمرے میں صفائی کے بہانے میری چیزوں کو کیوں چھیڑا ہے؟ میں نے منع کیا تھا، میری ذاتی چیزوں کو ہاتھ مت لگانا۔ واصف نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر انتہائی اونچی اور غصے سے بھری آواز میں عائرہ کو پکارا۔ عائرہ نے چولہا بند کیا اور انتہائی پرسکون لیکن مضبوط قدموں کے ساتھ واصف کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں نے آپ کے کمرے کی طرف قدم بھی نہیں رکھا اور نہ مجھے آپ کی فائلوں سے کوئی لینا دینا ہے۔ آپ مجھ پر بلا وجہ الزام مت لگائیں۔ عائرہ نے دو ٹوک اور کرارے لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آواز میں بلا کی خود اعتمادی تھی۔ تم مجھ سے اس طرح اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتی، میں اس گھر کا مالک ہوں اور تم یہاں میرے رحم و کرم پر ہو۔ واصف کا غصہ عائرہ کی بے باکی دیکھ کر مزید بھڑک اٹھا اور اس نے دھمکانے والے انداز میں کہا، آپ مالک ہوں گے اس گھر کے، لیکن میں آپ کی خریدی ہوئی کوئی غلام نہیں ہوں جسے آپ جب چاہیں جھڑک دیں۔ عائرہ نے سینہ تان کر ترکی بترکی جواب دیا اور واصف کی آنکھوں میں بغیر جھپکے دیکھتی رہی۔ واصف زندگی میں پہلی بار کسی عورت کو اپنے سامنے یوں ڈٹ کر کھڑے ہوتے اور جواب دیتے دیکھ کر مکمل طور پر ششدر رہ گیا۔ اس کا غرور ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم جیسی لڑکیاں پیسوں کے لیے کس حد تک جا سکتی ہیں، یہ تمہاری ہمت نہیں لالچ بول رہا ہے۔ واصف نے اس کا اعتماد توڑنے کے لیے انتہائی زہریلا وار کیا۔ اگر مجھے پیسوں کا لالچ ہوتا تو میں آپ جیسے مغرور انسان کے آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی، یوں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کر رہی ہوتی۔ عائرہ نے ذرا بھی گھبرائے بغیر انتہائی کاٹدار لہجے میں جواب دیا۔ تمہاری یہ ہمت اور بدتمیزی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی، یاد رکھنا میری بات۔
واصف نے بمشکل اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے آخری بات کہی اور وہاں سے پلٹ گیا۔ مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ جو انسان پہلے ہی سب کچھ کھو چکا ہو اسے مزید کوئی ڈرا نہیں سکتا، عائرہ نے واصف کی پیٹھ پیچھے انتہائی واضح اور گونجتی ہوئی آواز میں کہا اور واپس اپنے کام میں لگ گئی۔ اس رات عائرہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی اپنی ہاسٹل والی آزاد زندگی کو یاد کر رہی تھی۔ اسے ثنا اور باقی دوستوں کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ کاش میں اس دن ہاسٹل سے نہ نکلتی اور ان لوگوں کے بچھائے ہوئے جال میں نہ پھنستی۔ میری ساری زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ عائرہ نے اپنے گھٹنوں میں سر دے کر انتہائی دکھ اور ملال بھرے لہجے میں خود کلامی کی۔ اس نے بیگ کو کھولا تاکہ اپنی کچھ پرانی کتابیں نکال سکے جن سے اسے تھوڑا سکون ملتا تھا۔ بیگ کے اندر ہاتھ ڈالتے اسے ایک عجیب سی سخت چیز محسوس ہوئی۔ یہ کیا چیز ہے؟ میں نے تو ایسا کچھ بیگ میں نہیں رکھا تھا۔ عائرہ نے الجھن سے وہ چیز باہر نکالی تو اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ وہ ایک پرانا اور انتہائی گندا کپڑا تھا جس میں ایک استعمال شدہ موبائل فون لپٹا ہوا تھا۔ کپڑے پر کچھ گہرے اور مشکوک نشانات تھے جو کسی بہت بڑے جرم کی گواہی دے رہے تھے۔ یہ تو فہد کا پرانا فون ہے، لیکن یہ میرے بیگ میں اتنا چھپا کر کیوں رکھا گیا ہے؟ ضرور دال میں کچھ کالا ہوگا۔ عائرہ نے فون کو احتیاط سے پکڑتے ہوئے سوچا۔ اس کا دل کسی انجانی مصیبت کے خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون کا بٹن دبایا تو وہ آن ہو گیا۔ فون کی اسکرین پر کوئی پاس ورڈ نہیں تھا۔ عائرہ نے جلدی سے اس کی گیلری اور پیغامات کو کھولا۔ یہ میسیجز کس کو کیے گئے ہیں اور ان میں کس پیسوں اور اس ڈیل کا ذکر ہو رہا ہے؟ عائرہ نے اس اسکرین پر موجود پیغامات کو پڑھتے ہوئے انتہائی الجھن اور گھبراہٹ کے ساتھ کہا۔ جیسے جیسے وہ پیغامات پڑھتی گئی اس پر فہد کے بھیانک جرم اور لالچ کی ساری حقیقت واضح ہونے لگی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ فہد کسی انتہائی خطرناک غیر قانونی کام میں ملوث تھا جس کی وجہ سے ایک انسان کی جان چلی گئی تھی۔ یا اللہ، یہ فہد کتنا گرا ہوا اور ظالم انسان ہے۔ اس نے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے میری زندگی کا سودا کر دیا۔ عائرہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور اس کی آواز میں شدید درد اور بے بسی تھی۔ اس نے فون کو واپس اسی کپڑے میں لپیٹ کر انتہائی احتیاط سے اپنے بیگ کے سب سے نچلے حصے میں چھپا دیا۔ اس کے دماغ میں اب کئی طرح کے منصوبے اور سوالات جنم لے رہے تھے۔ میں اس درندے کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے اب سمجھ آ گیا ہے کہ مجھے اس گھر میں کیوں قید کیا گیا ہے۔ عائرہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی مضبوط اور فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب ڈر کی جگہ ایک پختہ عزم تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور فہد کے ذہن پر طاری خوف اور لالچ کا سایہ مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ جوئے کی میز پر ہونے والی مسلسل ہار نے اس کے حواس چھین لیے تھے۔ جن لوگوں کا اس پر قرض تھا وہ اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ اس نے جس بڑے جرم کا ارتکاب کیا تھا اس کا بوجھ بھی اس کے اعصاب پر سوار تھا۔ اب اسے اپنی جان بچانے اور قرض اتارنے کے لیے فوری طور پر ایک بڑی رقم درکار تھی۔ اس کے لالچی دماغ نے سوچا کہ واصف سے مزید پیسے ایٹھے جا سکتے ہیں۔ اسی شیطانی خیال کے تحت وہ واصف کی کمپنی کے مرکزی دفتر جا پہنچا۔ فہد نے دفتر کا دروازہ زور سے دھکیلا اور واصف کی میز کے سامنے آ کر انتہائی ڈھٹائی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ واصف نے اپنی فائل بند کی اور انتہائی سرد اور کاٹدار نگاہوں سے فہد کی طرف دیکھا۔ اس کے ماتھے پر غصے کی شکنیں واضح تھیں۔ تمہیں اندر آنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے دفتر میں اس طرح گھسنے کی؟ واصف کی آواز میں شدید تحکم اور غصہ تھا۔ میں آپ کا رشتہ دار ہوں۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے فوری طور پر 50 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ فہد نے انتہائی بے باکی اور احمقانہ اعتماد کے ساتھ مطالبہ کیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ جو رقم تم لوگوں کے ساتھ طے ہوئی تھی وہ ادا کی جا چکی ہے اور اب 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ واصف نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے انتہائی روکھے پن سے جواب دیا۔ دیکھیں واصف صاحب، اگر آپ نے مجھے یہ رقم نہ دی تو میں اپنی بہن عائرہ کو اسی وقت اپنے ساتھ واپس لے جاؤں گا۔ پھر سنبھالتے رہیے گا اپنے بچے کو۔ فہد نے اپنی طرف سے ایک بہت بڑی دھمکی دیتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ واصف یہ سن کر اپنی کرسی سے اٹھا اور ایک ہی جھٹکے میں فہد کے گریبان کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم واصف کو دھمکی دے سکو۔ تم جیسے گھٹیا اور لالچی انسان کو میں جوتوں کی نوک پر رکھتا ہوں۔ واصف نے دانت پیستے ہوئے فہد کو زور سے جھٹکا دیا۔ فہد گھبرا کر پیچھے ہٹا، لیکن واصف نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ فہد کا سارا غرور مٹی میں مل گیا۔ سیکیورٹی، اس گندے کیڑے کو گھسیٹ کر میری عمارت سے باہر پھینک دو اور آئندہ یہ یہاں نظر نہ آئے۔ واصف نے اپنے گارڈز کو بلاتے ہوئے انتہائی گرجدار آواز میں حکم دیا۔ گارڈز نے فہد کو دبوچ لیا اور اسے بے عزتی کے ساتھ دفتر سے باہر نکال دیا۔ فہد ذلت کے احساس سے دانت پیستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔
واصف اپنی کرسی پر واپس بیٹھا، لیکن اس کا ذہن بری طرح الجھ چکا تھا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ آئرہ ایک انتہائی لالچی اور گرے ہوئے خاندان کا حصہ ہے۔ وہ لڑکی اتنی بے باک اور سچی لگتی ہے، اور اس کا بھائی اتنا گھٹیا اور لالچی انسان ہے۔ ضرور اس ساری کہانی میں کوئی ایسا سچ چھپا ہے جو مجھے نہیں معلوم۔ واصف نے گہری سوچ میں گم ہوتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے خود کلامی کی۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے جب واصف کی حویلی میں اچانک ایک بے چینی سی پھیل گئی۔ واصف کے چھوٹے بیٹے کو اچانک تیز بخار ہو گیا تھا اور وہ مسلسل رو رہا تھا۔ آئرہ اپنے کمرے سے دوڑتی ہوئی بچے کے کمرے میں آئی۔ اس کے چہرے پر بچے کے لیے شدید ممتا اور پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اتنا گرم کیوں ہو رہا ہے؟ آئرہ نے جلدی سے بچے کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے انتہائی دکھ اور گھبراہٹ سے کہا۔ اس نے فوراً ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بنانا شروع کیں اور پوری رات بچے کے ماتھے پر رکھتی رہی۔ تھکن اور سردی کی وجہ سے آئرہ کا اپنا جسم بھی کانپنے لگا تھا، لیکن اس نے بچے کو ایک لمحے کے لیے بھی خود سے الگ نہیں کیا۔ اللہ، میرے اس معصوم بچے کو جلد صحت یاب کر دے، میں اس کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی۔ آئرہ نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی عاجزی سے دعا کی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی واصف اپنے بیٹے کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ رات بھر کام میں مصروف رہا تھا اور اسے بچے کی بیماری کا علم نہیں تھا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر واصف کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے دیکھا کہ آئرہ فرش پر بیٹھی ہے۔ اس کا سر بیڈ کے کنارے سے ٹکا ہوا ہے اور آریان یعنی اس کا بیٹا اس کے سینے سے لگا سکون کی نیند سو رہا ہے۔ واصف نے قریب جا کر دیکھا تو آئرہ کا اپنا چہرہ بخار کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ دوسری سردی سے کانپ رہی تھی۔ اس منظر نے واصف کے دل پر ایک عجیب سی چوٹ لگائی۔ یہ لڑکی خود اتنی بیمار ہے، لیکن اس نے میرے بچے کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ کوئی احسان فراموش عورت ایسا نہیں کر سکتی۔ واصف نے انتہائی نرمی اور حیرت سے سوچا۔ اس کے اندر کا پتھر دل پگھلنے لگا تھا۔ اس نے فوراً اپنے فیملی ڈاکٹر کو فون کیا اور آئرہ کے لیے دوا کا انتظام کروایا۔ وہ پہلی بار اس لڑکی کے لیے ہمدردی محسوس کر رہا تھا جسے وہ اب تک صرف ایک ملازمہ سمجھتا رہا تھا۔ دوپہر کے وقت آئرہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بیڈ پر پایا اور واصف سامنے کرسی پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں آج وہ روایتی سختی نہیں تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور میں بیڈ پر کیسے آئی؟ مجھے آریان کے پاس جانا ہے۔ آئرہ نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے انتہائی کمزور آواز میں کہا۔ تمہیں اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے اور ڈاکٹر نے تمہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ واصف نے اپنی جگہ سے اٹھے بغیر انتہائی دھیمے اور متانت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ مجھے کسی آرام کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بچے کی دیکھ بھال خود کر سکتی ہوں، آپ مجھ پر حکم مت چلائیں۔ آئرہ نے بخار کے باوجود اپنی مخصوص ضدی طبیعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیزی سے کہا۔ میں تم پر حکم نہیں چلا رہا، بلکہ تمہیں تمہاری صحت کا احساس دلا رہا ہوں۔ کل رات تم نے جو کچھ کیا اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ واصف نے زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے شکر گزاری کا احساس کیا، جس پر آئرہ بھی حیران رہ گئی۔ یہ سن کر آئرہ خاموش ہو گئی اور اس نے کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لیں۔ واصف وہاں سے اٹھ کر باہر چلا گیا، لیکن اب اس کے دل میں آئرہ کے لیے ایک واضح عزت پیدا ہو چکی تھی۔ واصف سیدھا اپنے مطالعے کے کمرے میں گیا اور اس نے اپنے سب سے قابل اعتماد نجی تفتیش کار کو بلوایا۔ اسے اب ہر حال میں آئرہ اور فہد کی مکمل سچائی جاننی تھی۔ مجھے فہد نامی اس شخص کی مکمل رپورٹ چاہیے، اس کا ماضی، اس کا حال اور وہ تمام کارنامے جو یہ اب تک چھپاتا آیا ہے۔ مجھے ہر سچائی تک پہنچنا ہے۔ واصف نے اپنے تفتیش کار کو انتہائی سخت اور سنجیدہ لہجے میں ہدایات دی۔ آپ بے فکر رہیں صاحب، 24 گھنٹے کے اندر اس شخص کا کچا چھٹا آپ کی میز پر ہوگا۔ تفتیش کار نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے یقین دہانی کروائی اور وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن شام واصف اپنے دفتر میں بیٹھا تھا جب تفتیش کار نے ایک موٹی سی فائل اس کے سامنے لا کر رکھی۔ اس فائل میں فہد کے تمام سیاہ اعمال کا ثبوت موجود تھا۔ واصف نے فائل کھولی اور جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کی آنکھیں حیرت اور شدید غصے سے پھیلتی گئیں۔ اس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ فہد نے ایک شخص کی جان لی ہے اور وہ قانون سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ یہ شخص اتنا بڑا درندہ ہے اور اس نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے میری دولت اور طاقت کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ واصف نے غصے سے فائل میز پر پٹکتے ہوئے انتہائی گرجدار آواز میں کہا۔ صاحب، اس فائل میں آئرہ بی بی کے حوالے سے بھی کچھ معلومات ہیں۔ انہیں اس پورے معاملے کا کوئی علم نہیں تھا، انہیں دھوکے سے لایا گیا تھا۔ تفتیش کار نے ایک اور اہم ورق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے بتایا۔ واصف نے وہ ورق پڑھا جس میں لکھا تھا کہ آئرہ کو ہسپتال میں والد کی بیماری کا جھوٹا بہانہ بنا کر ہاسپٹل سے بلوایا گیا تھا۔
हॉस्टल से बुलवाया गया और ज़बरदस्ती निकाह पर मजबूर किया गया। ये सच्चाई जानकर वासिफ को अपने आप पर शदीद शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने एक मासूम और बेगुनाह लड़की को अपने रवैये और तल्ख बातों से मुसलसल अजियत दी थी। मैंने उस लड़की के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है। वो मुझसे चीख चीख कर कहती रही कि वो कैदी है, लेकिन मेरे गरूर ने मुझे सच देखने नहीं दिया। वासिफ ने अपने दोनों हाथ सर पर रखते हुए इंतहाई पछतावे भरे लहजे में खुद कलामी की। उसे याद आया कि किस तरह आयरा ने उसके बच्चे को अपनी जान पर खेलकर संभाला था और किस तरह उसने हमेशा वासिफ की आंखों में आंखें डालकर सच बोला था। मैं उस फहद को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। उसने एक मासूम लड़की की ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश की है और मेरे साथ धोखा किया है। वासिफ की आंखों में एक ख़तरनाक चमक उभरी। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो आयरा की मुकम्मल हिफाजत करेगा। वासिफ ने उसी वक्त मुतलका पुलिस अफसर को फ़ोन मिलाया और फ़हद के ख़िलाफ़ तमाम सबूत उनके हवाले करने का फ़ैसला किया। वो जानता था कि अब कहानी एक नए मोड़ पर दाखिल हो चुकी है और उसे आयरा का एतमाद हर सूरत वापस जीतना है। रात की तारीकी हवेली के चारों तरफ फैल चुकी थी, लेकिन वासिफ की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा आसमान को देख रहा था और उसके जहन में तफ्तीशकार की दी गई फाइल के औराक घूम रहे थे। वासिफ ने एक गहरा सांस लिया और अपने कदम आयरा के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। ये वो वक्त था जब उसे अपने तमाम तल्ख रवैयों का अजाला करना था। वासिफ ने आयरा के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खटखटाया और अंदर दाखिल हो गया। आयरा बेड के किनारे बैठी जाग रही थी और उसकी आंखों में अभी तक वो पुरानी उदासी और खौफ मौजूद था। वासिफ के अचानक आने पर वो चौंक कर खड़ी हो गई। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आर्यान को मेरी ज़रूरत है? आयरा ने कदरे घबराहट और हैरत से पूछा। उसके लहजे में अब भी एक मोहतात फासला और डर नुमाया था। नहीं, आर्यान सो रहा है। मैं तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ। बैठ जाओ आयरा। वासिफ ने इंतहाई नर्म और धीमे लहजे में जवाब दिया। उसकी आवाज़ में वो रिवायती सख्ती और हाकमियत बिल्कुल नहीं थी जो आयरा अब तक सुनती आई थी। आयरा, मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। मुझे फ़हद की इस संगीन वारदात और भयानक जुर्म का इल्म हो गया है जिसमें उसने एक इंसान की जान ले ली है और ख़ुद को बचाने के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया। वासिफ ने करीब रखी कुर्सी पर बैठते हुए इंतहाई संजीदगी और अफसोस के साथ हकीकत बयान की। उसकी नज़रों में एक सच्चा दुख था। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आपको वाकई अंदाज़ा हो गया है कि वो कितना जालिम और लालची इंसान है और उसने मेरे साथ क्या किया है? आयरा की आंखों में बेसाख्ता आंसू तैरने लगे और उसकी आवाज़ शिद्दत जज्बात और पुरानी अजियत को याद करके कांपने लगी। हाँ आयरा, मैं जानता हूँ कि तुम बेगुनाह हो और तुमने मुझसे कोई झूठ नहीं बोला था। ये मेरा गुरूर था जिसने मुझे अंधा कर दिया था। वासिफ ने अपनी नज़रें झुकाते हुए सच्चे दिल से एतराफ़ किया। उसके चेहरे पर अपने रवैये के लिए गहरा पछतावा था। उन्होंने मुझे झूठी कॉल की थी कि मेरे बाबा अस्पताल में आखिरी सांसें ले रहे हैं और मैं हॉस्टल से दीवानी होकर भागी थी, लेकिन उन्होंने मुझे एक तारीक कमरे में धकेल कर मेरी सारी ज़िंदगी दाव पर लगा दी। आयरा पहली बार वासिफ के सामने फूट फूट कर रो दी और उसने अपने दिल का सारा गुबार और दर्द अल्फाज की सूरत में निकाल दिया जो वो कई दिनों से अपने अंदर दबाए बैठी थी। आयरा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझा, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। तुम मुकम्मल तौर पर महफूज हो। वासिफ ने अपनी जगह से उठकर इंतहाई नरमी से आयरा के आंसू साफ किए और उसे अपनी मुकम्मल हिफाजत और भरोसे का यकीन दिलाया। अगली रात का अंधेरा मज़ीद गहरा और खौफनाक था। फ़हद को अपने किसी मुखबर के ज़रिए इत्तला मिल चुकी थी कि वासिफ उसके ख़िलाफ़ तमाम तर सबूत और हक़ाइक़ पुलिस के हवाले करने वाला है। ये खबर सुनते ही फ़हद खौफ और गुस्से से पागल हो गया। उसे अपना अंजाम और काल कोठरी करीब नज़र आने लगी। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो वासिफ को किसी बहुत बड़ी मजबूरी में जकड़ ले ताकि वो सबूत वापस लेने पर मजबूर हो जाए। उसने फ़ैसला किया कि वो वासिफ के बेटे को उठा कर ले जाएगा और उसे ब्लैकमेल करके अपनी जान बचाएगा। वो रात के पिछले पहर हवेली के उगबी दरवाजे से इंतहाई खामोशी के साथ अंदर दाखिल हो गया। वो सीधा आर्यान के कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ मुकम्मल अंधेरा था। फ़हद ने जैसे ही बच्चे के बिस्तर की तरफ हाथ बढ़ाया, अचानक कमरे की बत्ती जल गई। आयरा जो आर्यान के पास ही जाग रही थी, फ़हद को इस हाल में देखकर शदीद हैरान और गुस्से में आ गई। फ़हद, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे इस घर और इस कमरे में घुसने की? आयरा ने गैर मामूली दलेरी का मुजाहरा करते हुए फ़हद के सामने दीवार बनकर खड़े होते हुए इंतहाई गरजदार आवाज़ में पूछा। उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था। मेरे रास्ते से हट जाओ आयरा, मुझे इस बच्चे को अपने साथ ले जाना है, वरना वासिफ मुझे सीधा जेल भिजवा देगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फ़हद ने पागलों की तरह हाँफते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। उसकी आंखों में दरिंदगी और वहशत नाच रही थी।
تم اس معصوم جان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے جب تک میں زندہ ہوں۔ تم اسے چھو بھی نہیں سکتے۔ میں تمہیں تمہارے گھنونے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ آئرہ نے آریان کو اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے پوری طاقت سے فہد کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ اس کا عزم لوہے کی طرح مضبوط تھا۔ تم میری بہن ہو کر میرے دشمن کا ساتھ دے رہی ہو اور میرے راستے کی رکاوٹ بن رہی ہو۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ فہد نے شدید غصے اور بوکھلاہٹ میں آ کر آئرہ کو ایک زوردار جھٹکا دیا، جس کے نتیجے میں آئرہ اپنا توازن کھو بیٹھی اور اس کا سر زور سے لکڑی کی بھاری الماری کے کنارے سے ٹکرا گیا۔ اس تصادم کے باعث آئرہ کو سر پر چوٹ آئی اور اسے شدید چکر محسوس ہونے لگا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ فوراً سنبھلی اور بچے کو اپنے مضبوط حصار میں محفوظ رکھا تاکہ فہد اس تک نہ پہنچ سکے۔ کمرے میں ہونے والے اس شور اور آئرہ کی اونچی آواز سن کر واصف تیزی سے دوڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ کمرے کا یہ ہولناک منظر دیکھ کر اس کے دماغ کی رگیں تن گئیں۔ فہد ابھی آئرہ کی طرف دوبارہ بڑھ ہی رہا تھا کہ واصف نے ایک پھرتیلے شیر کی طرح اس پر چھلانگ لگا دی۔ تمہاری یہ جرت کہ تم میرے گھر میں گھس کر میری فیملی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو۔ آج تم میرے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ واصف نے انتہائی خطرناک اور غضبناک لہجے میں چلاتے ہوئے فہد کو گریبان سے سختی سے پکڑا اور اسے پوری طاقت سے فرش پر پٹخ دیا۔ مجھے چھوڑ دو واصف، میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں تو صرف اس سے ملنے آیا تھا۔ فہد نے خوف سے کانپتے ہوئے اور درد سے کراہتے ہوئے واصف کی آئینی ہاتھوں سے بچنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی ساری ہوشیاری ختم ہو چکی تھی۔ تمہارے جرائم کا کچا چھٹا اور ثبوت میرے پاس موجود ہیں، اور تم نے آج جو حرکت کی ہے اس کے بعد تمہارا آخری دن ہے اس کھلی فضا میں۔ واصف نے فہد کے چہرے پر ایک کے بعد ایک کئی زوردار وار کیے اور اس کا ایسا برا حال کر دیا کہ فہد کے اندر مزید مزاحمت کی کوئی سکت نہیں رہی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اسی دوران حویلی کے باہر پولیس کے گاڑیوں کی سائرن گونجنے لگے۔ واصف نے رات کو ہی احتیاطاً پولیس کو مطلع کر رکھا تھا کہ فہد کوئی بھی خطرناک قدم اٹھا سکتا ہے۔ پولیس کے اہلکار تیزی سے اسلحہ تانے کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے فہد کو فوراً دبوچ لیا۔ اس شخص کو فوراً ہتکڑیاں لگاؤ۔ اس پر ایک بے گناہ انسان کی جان لینے اور آج رات میرے بیٹے کو اغوا کرنے کی کوشش کا سنگین الزام ہے۔ واصف نے ہانپتے ہوئے پولیس افسر کو حتمی ہدایات دیں۔ اس کی آنکھوں میں فہد کے لیے شدید نفرت اور غصہ آیا تھا۔ ہم اسے کسی صورت نہیں چھوڑیں گے سر، اور اس کی والدہ کو بھی جرم چھپانے اور ماورند کرنے پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس افسر نے واصف کو یقین دہانی کرواتے ہوئے فہد کو گھسیٹ کر باہر کی طرف دھکیل دیا۔ پولیس نے فہد کو گرفتار کر لیا اور ساتھ ہی نزہت کو بھی اس سارے سنگین جرم کو چھپانے اور فہد کا ساتھ دینے کے جرم میں حراست میں لینے کے آرڈرز دے دیے گئے۔ پولیس کے جانے کے بعد حویلی میں دوبارہ سکون طاری ہو گیا تھا۔ واصف فوری طور پر آئرہ کو اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور انتہائی نرمی سے آئرہ کے سر کی چوٹ صاف کرنے لگا۔ آئرہ خاموشی سے بیٹھی واصف کے چہرے پر ابھرنے والی سچی فکر اور پریشانی کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں بہت درد ہو رہا ہوگا۔ تم نے آج اپنی جان پر کھیل کر میرے بچے کی حفاظت کی ہے۔ میں یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ واصف نے چوٹ پر پٹی باندھتے ہوئے انتہائی درد مند اور شکر گزار لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں آئرہ کے لیے ایک انوکھی چمک اور عزت تھی۔ وہ صرف آپ کا بچہ نہیں ہے، مجھے بھی اس سے بے پناہ لگاؤ ہے، اور ایک ماں کبھی اپنے بچے کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ میں اسے کچھ نہیں ہونے دے سکتی۔ آئرہ نے ایک ہلکی اور پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اس کے دل میں واصف کی اس فکر نے ایک میٹھا سا احساس جگا دیا تھا۔ واصف نے پٹی مکمل کرنے کے بعد اچانک آئرہ کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے اور اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ آئرہ، میں تم سے اپنے اس سرد رویے اور بے حسی اور اس زبردستی کے بے روح نکاح کے لیے سچے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے تمہیں بلا وجہ بہت دکھ دیا ہے۔ واصف نے نظریں جھکا کر انتہائی عاجزی اور ندامت بھرے لہجے میں اپنے ماضی کے تمام سخت رویوں کی معافی طلب کی۔ آپ کو حالات اور ماضی کی تلخیوں نے ایسا بنا دیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا دل برا نہیں ہے اور آپ کا سچ کا ساتھ دینے والے انسان ہیں۔ آئرہ نے واصف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی سمجھداری اور نرمی سے کہا۔ اس کی آواز میں واصف کے لیے مکمل معافی اور سکون تھا۔ تمہاری اس چل، شوخ اور زندہ دل طبیعت نے میرے اس تاریک گھر کو اور مردہ دل میں دوبارہ روشنی اور زندگی بھر دی ہے۔ میں اب تمہارے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ واصف نے آئرہ کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے پہلی بار اپنی سچی اور گہری محبت کا اقرار کیا۔ اس کے لہجے میں سچائی کی طاقت تھی۔ آئرہ، جو اب واصف کے اندر چھپے نرم دل اور محبت کرنے والے انسان کو جان چکی تھی، اور وہ خود بھی اس رشتے کو دل سے اپنا چکی تھی، اس نے اپنی پلکیں جھکا کر مسکراتے ہوئے اس خوبصورت اقرار کو قبول کر لیا۔ اس واقعے کے چند دن بعد حویلی کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ واصف نے اپنی والدہ اور تمام قریبی رشتہ داروں کو لاؤنج میں اکٹھا کیا تاکہ وہ ایک اہم اعلان کر سکے۔
میں آپ سب کو اور ख़اص طور پر اپنی والدہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئرہ آج سے اس گھر کی صرف کیئر ٹیکر نہیں بلکہ میری باقاعدہ بیوی ہے، اور میں اسے اس کے تمام تر جائز اور جذباتی حقوق پورے دل سے دیتا ہوں۔ واصف نے اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہو کر انتہائی پروقار، فخر بھرے اور حتمی لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ اگر تم اسی میں خوش ہو تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے خود دیکھ لیا ہے کہ یہ لڑکی میرے پوتے اور اس گھر کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ بیگم سلمہ نے آئرہ کی سچائی اور بچے سے اس کی محبت کو تسلیم کرتے ہوئے انتہائی خوش دلی سے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ حویلی کو چند ہی دنوں میں ایک شاندار دلہن کی طرح قیمتی برقی کمکموں اور رنگ برنگے خوشبودار پھولوں سے سجا دیا گیا۔ واصف نے فیصلہ کیا کہ وہ آئرہ کو وہ ہر خوشی اور عزت دے گا جو اس سے زبردستی چھینی گئی تھی۔ ایک انتہائی پروقار اور شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں واصف اور آئرہ کی باقاعدہ شادی اور ولیمے کی خوشی منائی گئی۔ گھر کا ہر کونا روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ آئرہ ایک انتہائی خوبصورت سرخ اور سنہری عروسی لباس میں تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک حقیقی اور بے پناہ خوشی کی چمک جھلک رہی تھی۔ واصف جو ایک شاندار اور قیمتی لباس میں ملبوس تھا، وہ آئرہ کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی نظریں آئرہ کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ آج تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگ رہی ہو۔ میری اندھیر نگری جیسی زندگی میں محبت کی روشنی لانے کا بہت شکریہ۔ واصف نے آئرہ کے قریب جھک کر انتہائی محبت اور عقیدت بھرے لہجے میں سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سحر تھا، اور آپ وہ واحد انسان ہیں جس نے میری تاریک اور قید جیسی زندگی کو ایک خوبصورت خواب اور حقیقت میں بدل دیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں، آئرہ نے شرماتے ہوئے اور اپنی نظریں جھکاتے ہوئے ایک میٹھی اور پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ ان کا بیٹا نئے اور چمکدار کپڑے پہنے خوشی سے ان کے گرد دوڑ رہا تھا اور معصوم قہقہے لگا رہا تھا۔ چاروں طرف خوشیوں کے گیت گونج رہے تھے اور کوئی دکھ یا پریشانی اب ان کے قریب